آج جس عظیم المرتبت بزرگ کے تذکرے اور ذکر کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر آیا، ان کا نام حضرت سیدنا خواجہ شاہ رخ الدین عشق المعروف شاہ گھسیٹا قدس روح ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 1147 ہجری بمطابق 1734 عیسوی کو دہلی میں اپنے نانا جان حضرت سیدنا شاہ محمد فرحات قدس روح کے وصال کے بعد ہوئی۔ آپ نے اپنے نانا جان کی خانقاہ اقدسہ میں اپنی والدہ کی آغوش میں تربیت پائی اور اپنے نانا جان کے مزار مبارک پر ان کے باکمال خلفاء کی زیارت حاصل کی اور ان کی صحبتوں اور شفقتوں سے بھی فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ کی تعلیم کن اساتذہ سے ہوئی، اس سلسلے میں تعدم تحریر کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن قیاس ہے کہ آپ نے کچھ عرصے حضرت مولانا برہان الدین خدا نما سے بھی اخذ تعلیم فرمایا تھا، لیکن اس سلسلے میں پہلے کی تعلیم ظاہر سے تعلیم باطنی کا سفر طے ہو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوئی تو آپ علم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ کو تحقیق کا بڑا ذوق تھا، اسی وجہ کر آپ کثیر المطالعہ تھے۔ آپ کے نانا جان حضرت شاہ محمد فرحات قدس روح کی صحبت یافتگان علماء و مشائخ کے ساتھ ساتھ امراء و رؤساء بھی تھے۔ انہی امراء و رؤساء جن میں ایک خواجہ محمدی خان بہت نمایاں تھے۔ خواجہ محمدی خان مشہور و معروف نقشبندی بزرگ حضرت سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار کی اولادوں میں سے تھے، اور حضرت سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار بابر اور اس کے والد عمر مرزا دونوں کے پیر تھے۔ ان کی اولاد یعنی خواجہ زادگان احراری مغل بادشاہوں کے پیر زادگان ہونے کی وجہ کر ہر دور میں عز و جاہ کے حامل تھے۔ خواجہ محمدی خان نسباً احراری تھے، اسی لیے حضرت سیدنا امیر ابو العلا احراری اور ان کے سلسلے سے خاص تعلق اور شغف رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا شاہ محمد فرحات دہلوی جو سلسلہ ابو العلیہ کے سب سے عظیم شیخ زمانہ تھے، انہیں عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ رکن الدین عشق حضرت سیدنا شاہ محمد فرحات دہلوی قدس روح کے اکلوتے نواسے اور اکیلی یادگار تھے، اور ان میں بچپن سے ہی نیکی اور بھلائی کے عناصر غالب تھے۔ وہ خودداری، جواں مردی اور فتوت کی دولت سے مالا مال تھے۔ خواجہ محمدی خان انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے اور اپنی بھائیوں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جہاں رہتے اور جہاں جاتے حضرت عشق کو جدا نہ کرتے، چنانچہ سیاسی صورتحال اور منصب کی ذمہ داریوں کی وجہ کر بنگال روانہ ہوئے تو حضرت عشق کو بھی اپنے ہمراہ بنگال لائے۔ بنگال میں خواجہ محمدی خان کی آمد 1162 ہجری کے آس پاس ہوئی، اور یہی حضرت عشق کے بھی بنگال آمد کا سال ہے۔ 6 برس حضرت عشق خواجہ محمدی خان کے ہمراہ بنگال ہی میں رہے، اور اس عرصے میں نہ صرف خواجہ محمدی خان بلکہ ان کا پورا خانوادہ اور مقربین و احباب بھی حضرت عشق کے پاکیزہ شخصیت سے روز بروز متاثر ہوتے چلے گئے۔ شاعر نے سچ ہی کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ ارے یہ تقدیر کا ہی بدلنا تھا کہ ایک روز ایسٹ انڈیا کمپنی میں منشی گری کی ذمہ داری پر فائز ایک شخص ان دنوں آپ کی پاکیزہ طبیعت اور روشن ضمیر شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ آپ سے بیعت ہونے اور اپنی تربیت میں قبول کر لینے پر مصر ہو گیا۔ حضرت عشق نے اسے 1000 سمجھایا
کہ یہ تمہاری محض خوش عقیدگی ہے، بھلا میں کس طرح تمہیں بیعت کر سکتا ہوں جبکہ میں خود بیعت نہیں ہوں۔ اس وقت تک حضرت عشق بیعت نہیں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عشق کے جذبہ صلاح و فلاح اور جذب و سلوک نے انہیں خود بیعت و راہ عرفاں کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ 6 برس قیام کے بعد حضرت عشق کا اضطراب قلب و جگر انہیں بنگال سے عظیم آباد بہار لے آیا۔ یہاں بھی خواجہ محمدی خاں کے صاحبزادگان اور برادران آپ کے پرخلوص میزبان رہے۔ عظیم آباد پہنچ کر آپ کو حضرت مخدوم منم پاک باز کے تشریف فرما ہونے کا علم اور ان کے گرد و عوام و خاص کی گرویدگی کا پتہ چلا تو خواجہ زادگان کے ہمراہ آپ خود بھی سراپا مشتاق کے زیارت ہوئے اور حضرت قطب العالم مخدوم منم پاک باز کے حضور حاضر ہوئے۔ حضرت قطب العالم نے بڑی گرم جوشی اور شفقت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، معانقہ فرمایا اور پیرزادگی کی نسبت سے تعظیم و تکریم بھی فرمائی۔ پھر تو روزانہ حاضر ہونے لگے اور شناسائی سے قربت اور پھر تعلق قوی سے قوی تر ہوتا گیا۔ آپ کی شفقت و محبت میں حضرت عشق نے بڑی سرعت کے ساتھ منازل سلوک طے فرمائی۔ چونکہ بارگاہ منمی سے حضرت عشق دامن مراد بھرتے جاتے اور خواجہ زادگان کے کشکول میں ڈالتے جاتے، یعنی حضرت محمدی خاں کے برادران و صاحبزادگان ہمہ وقت اس امید پر مشتاق رہتے کہ حضرت عشق فیضان منمی سے مالا مال ہو کر اپنے نعمت کی زکوٰۃ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ اسی وارفتگی کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک عرصہ گزرا، پھر خیال ہوا کہ مہمانی و میزبانی کو رشتے میں بدلنا چاہیے، یعنی اس راہ میں بیعت بھی ضروری و لازمی ہے۔ تو حضرت برہان الدین خدا نما نقش اولی یاد آئے۔ جب حضرت عشق حضرت سیدنا برہان الدین خدا نما کے حضور میں پہنچے اور شرف نیاز حاصل کیا، چند روز حاضر رہ کر بیعت کی درخواست پیش کی تو حضرت خدا نما نے ارشاد فرمایا، کیوں تکلیف کی بھائی، محمد منم تو وہاں موجود تھے، میرا اور ان کا معاملہ و مقدمہ تو ایک ہے، بہرحال اب تم آ ہی گئے ہو تو تمہارے دیدار کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ پھر آپ کی بیعت قبول فرمائی اور کم و بیش 6 ماہ اپنی صحبت میں زیر تربیت و توجہ رکھ کر خلافت عطا فرماتی اور رخصت فرمایا۔ حضرت عشق پیر سے رخصت ہو کر واپس عظیم آباد مرشد کے حضور حاضر ہوئے اور حضرت عشق اس بار اپنے مرشد گرامی حضرت منم پاک کی خدمت میں باریاب ہوئے تو آپ کی مسجد مرتقی میں قیام پذیر ہوئے اور لگاتار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوتے رہے۔ یہ سلسلہ 12 برسوں تک یعنی حضرت مخدوم منم پاک باز کے وصال تک چلتا رہا۔ حضرت عشق کو حضرت برہان الدین خدا نما سے سلسلہ نقشبندیہ ولولائیہ کے علاوہ قادریہ فرہادیہ اور چشتیہ حسامیہ فرہادیہ کی اجازت و خلافت حاصل تھی، اور حضرت مخدوم منم پاک باز سے ان کے دونوں شیوخ حضرت دیوان خلیل اللہ والی اور حضرت میر اسد اللہ سے حاصل شدہ جملہ سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت عشق کا وصال 17 جمادی الاول 1203 ہجری 13 فروری 1789 کی عیسوی کو بعد اثر آپ کی دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور مالک حقیقی سے جا ملے، اور 18 جمادی الاول 1203 کو عصر کے بعد عشق تقیہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، نور اللہ مرقدہ۔ آپ کا عرس ہر سال 7 اور 8 جمادی الاول کو آپ کی خانقاہ بارگاہ عشق میں ہوتی ہے۔